السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی ہی انٹرسٹنگ خبریں اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پہلے تو معذرت، آج صبح کا جو ویلاگ ہے وہ ہم نہیں کر سکے، کچھ مصروفیات تھیں کل رات کو، جس کی وجہ سے میں ویلاگ ایک نہیں کر سکا، تو اس کی معذرت۔ لیکن اب کافی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انٹرنل کبوتر کی خبر بھی آپ کے ساتھ اس ویلاگ کے اندر شیئر کرنی ہے، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب دا بٹن پریس کرو۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے اگر اس کے نوٹیفکیشنز حاصل کرنے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ تو جلدی جلدی خبریں جو ہے وہ کور کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک تو جناب کل سارا دن جو ہے وہ ایک مسلم لیگ نون کا ایک پول تھا، وہ کافی موضوع بحث بنا رہا۔ تو بیسکلی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے PMLN ڈیجیٹل کے نام سے، PMLN ڈیجیٹل کے نام سے۔ تو اس ٹویٹر اکاؤنٹ، یہ ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، تو اس اکاؤنٹ کے تقریباً کوئی 5000 سے کچھ زیادہ اپروکسیمیٹلی اس کے فالوورز ہیں۔ انہوں نے اس اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایک پول ڈالا، اور پول یہ تھا جی جنرل الیکشن 2024 آپ کا ووٹ کس پارٹی کے لیے ہوگا۔ عام طور پہ ڈلتے ہیں اس طرح کے پولز وغیرہ ڈلتے رہتے ہیں۔ تو اس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، ان سب کی آپشنز جو ہیں وہ دی گئی تھیں۔ تو یہ پول 6 نومبر پیر والے دن جو ہے وہ 5 بجے یہ شروع ہوا، اور اسے 7 نومبر کو یعنی کہ کل جو ہے منگل کو اس کو ختم ہونا تھا۔ 24 گھنٹے کا، ایک دن کا یہ پول تھا۔ لیکن اس کے اندر ہوا کیا کہ اس کے جو آخری اس میں مختلف اسکرین شاٹس ہیں، تو 19 گھنٹے گزرے تھے، اس میں تقریباً 37,456 ووٹ اس پہ ڈل چکے تھے۔ تو اس میں 81% ووٹ جو تھے وہ تحریک انصاف کے ڈلے ہوئے تھے، 81%۔ اب یہ نون لیگ کے لیے بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن بن رہی تھی کہ جی PMLN ڈیجیٹل کے نام سے یہ اکاؤنٹ ہے، اور ووٹ اس کے اوپر جو ہے وہ PTI کا زیادہ ڈل رہا ہے۔ بڑی واضح اکثریت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، مسلم لیگ نون کے صرف 16% ووٹ تھے۔ تو اس پول کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اب اس کا ڈیلیٹ ہونا بھی جو ہے وہ ایک خبر بن گئی کہ بھئی نون لیگ کے لیے کتنی امبیرسنگ سچویشن ہے کہ اپنے ہی پول کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا۔ تو ہم نے پھر ذرا کبوتر چھوڑے، ہم نے کہا ذرا اس کا پتہ تو کرائیں کہ اس کا معاملہ کیا ہے۔ تو خبر جو ہمارے پاس پہنچی ہے وہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو اکاؤنٹ ہے PMLN ڈیجیٹل، یہ ایکچولی ایک لونڈے لپاڑے کا اکاؤنٹ ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، لونڈا لپاڑا جو ہوتا ہے وہ PTI کا نہیں ہوتا، صرف نون لیگ کا بھی ہوتا ہے۔ وہ بیسکلی ایک لونڈے لپاڑے کا اکاؤنٹ تھا جس کو ویریفائی بھی کروا لیا گیا تھا۔ تو اس کی جانب سے اس اکاؤنٹ کو چلایا جا رہا تھا۔ میں اس اکاؤنٹ کی بیٹھ کے ٹویٹ دیکھ رہا تھا، آج سے چند دن پہلے اس اکاؤنٹ نے میرے اگینسٹ بھی ٹویٹ کی ہوئی تھی، اسی اکاؤنٹ پہ موجود ہے، ابھی تک تو موجود ہے جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو خیر ارسپیکٹو آف دیٹ، تو یہ بیسکلی ایک لونڈے لپاڑے کا اکاؤنٹ تھا، اس نے ویریفائی کروایا ہوا تھا، اور لیکن اس کے اندر ساری پرو PMLN چیزیں جو ہے وہ اس اکاؤنٹ کے اوپر شیئر ہو رہی تھیں۔ کیا یہ PMLN کی اپنی طرف سے یہ اکاؤنٹ چلایا جا رہا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ہاں، البتہ اس اکاؤنٹ کو جو ہے وہ ہر قسم کی سپورٹ حاصل تھی، نون لیگ کی ویڈیوز، نواز شریف کی فیور، اس قسم کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ اب لیکن ہے تو الٹیمیٹلی لونڈا لپاڑا۔ اب لونڈا لپاڑا جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا دماغ اینا جا ہوتا ہے، اینا جا، اس سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا۔ نہیں آتا ان لوگوں کو کہ ہم نے ایکچولی ڈیجیٹل جو میڈیا ہوتا ہے اس کے اوپر کون سی چیز کو کس طرح چلانا ہوتا ہے۔ ان نے پہن پول پاتا، اچھا وہ پول ڈال دیا۔ اب پول جو ہے اس کے اندر ڈگ 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 ووٹ ڈلنا شروع ہوئے، اور جب وہ تحریک انصاف کی فیور میں جانا شروع ہوا تو جو لونڈے لپاڑے صاحب تھے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ان کے ہاتھوں پہ آ گیا پسینہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس پول کو ڈیلیٹ مار دی۔ اچھا، اب مجھے پھر یہ ایک اور خبر ملی کہ صرف انہوں نے پول کو ڈیلیٹ نہیں مارا بلکہ کچھ دیر کے لیے اپنا یہ اکاؤنٹ بھی بند کر دیا۔ یہ جو PMLN ڈیجیٹل کے نام سے جو اکاؤنٹ ہے اس کو بھی بند کر دیا۔ لیکن پھر نون لیگ والوں کی طرف سے یہ انہیں کہا گیا ہے بے شرما، پہلے ہی تو بستی کراتی ہے، اکاؤنٹ سے دوبارہ ایکٹیویٹ کر۔ اس نے پھر دوبارہ اکاؤنٹ کو جو ہے وہ آن کر لیا۔ تو نون لیگ کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن تھی۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو PMLN کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ پورے جذبات کے ساتھ، احساسات کے ساتھ، مالیات کے ساتھ مجھے نہیں پتا، لیکن جذبات اور احساسات کے ساتھ پوری طرح اس اکاؤنٹ کو سپورٹ کرتی رہی ہے، اور ری ٹویٹیں اور یہ سب کچھ اس کو کرتی رہی ہے۔ تو اٹ واز اے ویری امبیرسنگ سچویشن فار مسلم لیگ نواز یسٹرڈے۔ دوسری بات یہ، میں آپ کو ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں، میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے ایک نمبر کی نکمی، مطلب ڈھونڈو گے اگر ملکوں اتنے نکمے ہیں کہ نہیں ملیں گے ہم، مطلب یہ اتنے نکمے ہیں۔
تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹویٹر کے پولز ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا سنو ٹی وی نے بھی کوئی پول ڈالا ہوا تھا، میرے خیال میں شاید کامران خان صاحب نے بھی یا پتہ نہیں کسی اور نے اس طرح ایک پول ڈالا ہوا تھا. یہ جو سوشل میڈیا کے پول میں بھی ڈالتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے نہیں ڈالے، میں نے بھی ڈالے ہوئے ہیں، لیکن مجھے اس کے بارے میں جب تھوڑا سا انسائٹس ہوئی تو یہ پتہ لگا کہ یہ کافی حد تک مینیپولیٹڈ بھی ہوتے ہیں. میں سارے پولز کی بات نہیں کر رہا کہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت مینیپولیٹڈ بھی ہوتے ہیں. اس کے اندر باٹس کا بڑا کام ہوتا ہے. اس کے اندر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ باٹس کے ذریعے بھی جو ہے ووٹس ڈلوا دیتی ہیں، اور یہ باٹس کی سروسز آپ حاصل کر سکتے ہیں جا کے، مطلب آپ کو تھوڑے سے پیسے لگانے ہوں گے تو باٹس کی آپ سروسز حاصل کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس اکاؤنٹ کے اندر باٹس نے کوئی کام دکھایا ہوا تھا، یہاں پہ اوور ویلنگلی مطلب پی ٹی آئی جو ہے وہ فیور میں تھی، لیکن نون لیگ کے چونکہ امبیرسنگ تھا انہوں نے پول ہی جو ہے ڈیلیٹ کر دیا. تو نون لیگ کی اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے یہ کلہڑی لگی جا کے. اصل صورتحال جو ہے وہ اس پول کی یہ تھی، پوری سٹوری یہ تھی. اب ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک وہ فنکشن بھی ارینج کیا تھا 180H کے اندر، میں نے اس کے اوپر بھی کرٹیسزم کیا تھا. تو پوری کی پوری سوشل میڈیا نون لیگ کی ٹیم جو ہے وہ ساڑھے تے ہی سٹارٹ ہو گئی. تو خیر ہے، ڈزنٹ میٹر. آپ کے خیال میں ایسے چپ تو ہوں گا نہیں، آپ ایک نکمی ٹیم ہے اور آپ کو چھتر پریڈ آپ کی اسی طرح ہی ہونی چاہیے. آپ کے ساتھ بالکل صحیح ہوا ہے پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر کہ اپنا مذاق بنا کے. اور یہ پوری سوشل میڈیا ٹیم جو ہے نا مریم نواز کے انڈر کام کرتی ہے، یہ مریم نواز کے انڈر کام کرتی ہے. تو یہ ان کے سارے نکمے لونڈے لپاڑے گئے جو ہر دفعہ بست کرواتے ہیں پارٹی کو. چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اب کچھ خبریں. جنرل فیض آج خبروں کے اندر بہت ان رہے ہیں جناب، اور معاملہ یہ تھا کہ جنرل فیض کے حوالے سے ایک ہیومن رائٹس کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر ہوا ہوا تھا، اس کی سماعت ہوئی اور زمین پر قبضے کا الزام ہے جس کے اندر جنرل فیض کا نام بھی جو ہے وہ ڈالا گیا ہے. یہ آپ اس کی جو کیس فائل ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اسکرین پہ. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کی سماعت کر رہے تھے. درخواست گزار نے کہا کہ ان سے کہا کہ جی آپ کی درخواست میں سنگین الزامات ہیں. درخواست گزار کے وکیل نے کہا جی کیس کی سماعت کو مختصر عرصے کے لیے ملتوی کر دیں. چیف جسٹس نے کہا کہ التوا نہیں دیں گے، ابھی ہی تیاری کر لیں. درخواست گزار کے وکیل نے اب سٹوری بیان کرنا شروع کی کہ اصل معاملہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی 12 مئی 2017 کو جنرل فیض کے حکم پر میرے گھر اور آفس پر چھاپا مارا گیا. چھاپے میں قیمتی سامان اور ہماری نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ریکارڈ چوری کر لیا گیا. اب میرے خلاف غیر قانونی کارروائی کا مقصد ٹاپ سٹی 1 کا کنٹرول حاصل کرنا تھا. ریڈ کے بعد مجھے اور میرے 5 ساتھیوں کو گرفتار کر کے حبس بیجا میں رکھا گیا. وفاقی حکومت جنرل فیض، ان کے بھائی نجف اور دیگر کے خلاف کارروائی کرے. فیض حمید نے درخواست گزار کو 5 فیملی ممبرز کے ساتھ اغوا کر کے حبس بیجا میں رکھا. چیف جسٹس نے وکیل سے پوچھا کہ تو عدالت کیا کرے. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ جی وزارت دفاع کو حکم دیا جائے، وہ کارروائی کی مجاز اتھارٹی ہے. چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا یہ کیس پہلے بھی اس عدالت کے سامنے آیا تھا. وکیل نے کہا جی ہماری درخواست تو پہلی بار سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے سامنے 2 درخواستیں ہیں. زاہدہ جاوید اسلم کی درخواست بھی ہمارے سامنے ہے، ہم نے تاریخیں دینے کی روایت ختم کر دی ہے. چیف جسٹس نے حفیظ الرحمان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ چودھری صاحب تیاری نہیں ہے تو گھر جائیں، اب تو جو اس کیس سے ہم سمجھ پائے وہ آپ کو بتا رہے ہیں. برطانیہ کی شہری زاہدہ اسلم نے 2017 میں سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کا کیس دائر کیا. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے چیمبر میں نومبر 2018 میں فریقین کو بلا کر کیس سنا. کیا چیف جسٹس چیمبر میں سنگل جج کے طور پر فریقین کو بلا کر کیس چلا سکتے ہیں؟ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے خود ہی FIA پولیس CTD کو نوٹس کیا. اسی نوعیت کی درخواست زاہدہ اسلم نے سابق چیف جسٹس گلزار کے سامنے بھی رکھی. سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹس سیل میں آرٹیکل 184(3) کی درخواستیں دائر کی گئیں. جو درخواست ہمارے سامنے ہے یہ بھی 184(3) کے تحت ہی دائر کی گئی ہے. جسٹس اطہر من اللہ بھی بینچ کا حصہ تھے. انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس سیل اور سپریم کورٹ میں فرق ہے، کیس کے حقائق میں نہ جائیں. میں نے ہائی کورٹ میں فیصلے میں قرار دیا تھا کہ ہیومن رائٹس سیل غیر قانونی ہے. ہیومن رائٹس سیل کسی قانون کے تحت قائم نہیں ہے. ماضی میں ہیومن رائٹس سیل کے ذریعے بدترین ناانصافیاں ہوئی ہیں. کوئی چیف جسٹس قانونی دائرہ اختیار سے باہر کے معاملات پر نوٹس نہیں لے سکتا. جو معاملہ جوڈیشل دائرہ اختیار میں آیا ہی نہیں اس پر سماعت کیسے کی جائے گی. چیف جسٹس نے کہا کہ حفیظ الرحمان صاحب زاہدہ اسلم اور آپ کی درخواست کے آرٹیکل 184(3) میں آتی ہے. وکیل نے کہا زاہدہ اسلم کی درخواست 184(3) میں نہیں آتی کیونکہ وہ معاملہ سول عدالت میں زیر سماعت تھا. ہماری درخواست 184(3) میں آتی ہے، یہ معاملہ کسی اور فورم پر نہیں گیا. چیف جسٹس نے کہا کہ چیمبر میں بیٹھا جج سپریم کورٹ نہیں ہوتا، عدالت میں بیٹھے ججز سپریم کورٹ ہیں. چیمبرز میں بیٹھ کر سپریم کورٹ کی کارروائی نہیں چلائی جا سکتی. چیمبر میں صرف چیمبر اپیلیں سنی جا سکتی ہیں. سینئر وکلا سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا چیمبر میں بیٹھ کر جج کسی کیس کو سن سکتا ہے. وکیل فاروق ایچ نائک نے بتایا کہ چیمبر میں آرٹیکل 184(3) کے مقدمات نہیں سنے جا سکتے. چیمبر میں مخصوص نوعیت کی چند درخواستیں سنی جا سکتی ہیں. سابق اٹارنی جنرل سلمان بٹ نے کہا کہ فاروق ایچ نائک کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں.
جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سلمان بٹ صاحب آپ نے بطور اٹارنی جنرل ہیومن رائٹس سیل کے خلاف بات کیوں نہیں کی؟ ہیومن رائٹس سیل حکومت کو غیر قانونی نوٹس بھجوا رہا ہے، حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ہیومن رائٹس سیل کے خلاف عدالت میں سوال اٹھاتی؟ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ ڈی جی ایچ آر سیل سپریم کورٹ کون ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی قانونی آرڈر یا نوٹیفیکیشن ہے جس کے تحت ایچ آر سیل ہیومن رائٹس سیل چل رہا ہے؟ ڈی جی ایچ آر سیل نے بتایا کہ ایچ آر سیل 2005 کے ایک سرکولر سے عمل میں آیا تھا۔ دسمبر 2019 میں فل کورٹ اجلاس میں ایچ آر سیل کے رولز بنانے کا معاملہ آیا لیکن بنائے نہیں گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 2019 کے بعد تو فل کورٹ اجلاس میری سربراہی میں 18 ستمبر کو ہوا، کس قانون کے تحت سرکولر ہوا؟ ثاقب نثار کس قانون کے تحت چیمبر میں کیس سنتے رہے؟ ڈی جی ایچ آر سیل نے کہا کہ جی چیف جسٹس کے پاس چیمبر میں کیس سننے کا کوئی جوڈیشل اختیار نہیں تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ کیا ایچ آر سیل نے اپنا ریکارڈ ضائع کر دیا ہے؟ ڈی جی ایچ آر سیل نے کہا کہ ثاقب نثار کے کہنے پر ایچ آر سیل کی 3,98,000 درخواستوں کا ریکارڈ ضائع کیا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار از خود اپنے چیمبر میں رپورٹس منگواتے تھے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ایچ آر سیل کی تشکیل ہی غیر آئینی ہے، سپریم کورٹ کے پاس بنیادی حقوق کے لیے اختیار صرف ایک آرٹیکل 184(3) کے تحت ہے، بذریعہ ایچ آر سیل 2005 سے متوازی عدالتی نظام چل رہا ہے جس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ چیف جسٹس اپنے چیمبر میں کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا، چیف جسٹس کیس کو کھلی عدالت میں مقرر کر کے فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل ہر صورت ہوگا ورنہ اس کیس میں عدالت مسائل قائم کرے گی۔ وکیل سلمان اسلم بٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ملک کا قانون بالا ہوگا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا قانون سے بالا ہے؟ سلمان اسلم بٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے ہیں کہ معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو۔ جسٹس اطہر من اللہ نے وکیل سلمان بٹ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ جذباتی نہ ہوں، یہ آپ کا ذاتی کیس نہیں ہے۔ بعد میں عدالت نے کہا کہ درخواست گزار کے پاس فیض حمید سمیت فریقین کے خلاف متعلقہ فورمز موجود ہیں، سپریم کورٹ کیس کے میرٹ کو چھیڑے بغیر یہ درخواستیں نپٹاتی ہے۔ درخواست گزار نے آئی ایس آئی کے سابق عہدیدار پر سنگین الزامات عائد کیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ درخواست گزار وزارت دفاع سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل 184(3) کا استعمال ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ غیر موجود فرد کے بھی بنیادی حقوق متاثر ہوں۔ زاہدہ اسلم کیس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے چیمبر کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ سو دس واز اے ویری بیڈ ڈے فار فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب آلسو، اور جنرل فیض کے حوالے سے کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی متعلقہ فورم سے جا کے آپ اس سلسلے میں رابطہ کریں۔ ابصار عالم صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں، سما ٹی وی کے اوپر موجود ہوتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی جنرل فیض کے حوالے سے کی ہے۔ وہ ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں لکھتے ہیں، میرے محلے F11 میں 12 مئی 2017 کو نماز فجر سے کچھ دیر پہلے رینجرز کی درجنوں گاڑیاں، ٹرکوں اور ایمبولینسز کا کانوائے 100 سے زائد مشین گنوں سے مسلح سولجرز کے ساتھ داخل ہوا۔ آپریشن کے طے شدہ پلان کے تحت گاڑیاں F11 کی مختلف گلیوں میں داخل ہوئیں اور ایک مقررہ وقت پر 4 گھروں کو گھیرے میں لے لیا۔ آپریشن فیضی رد الدہشت گردی کا آغاز F11-4 میں رمیش سنگھ اروڑا کے گھر سے ہوا۔ دیواریں پھلانگ کر مسلح وردی پوش اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد گھر کے اندر لکڑی کا دروازہ توڑ کر کمروں میں گھس گئے۔ رمیش سنگھ جو کہ پنجاب اسمبلی کے اقلیتی ممبر تھے اور ان کا خاندان کرتارپور سنگھ گردوارہ کے نسل در نسل نگران ہے، خود اس وقت کرتارپور گئے ہوئے تھے۔ گھر میں کوئی اور مرد بھی نہیں تھا، صرف ان کی بیوی، چھوٹے بچے، ان کی بیوہ بہن اور اس کے چھوٹے بچے سو رہے تھے۔ سب کو گھسیٹ کر بیڈ روم سے نکالا گیا اور ان ڈری سہمی عورتوں اور خوفزدہ بچوں سے تفتیش شروع ہوئی کہ وقار کدھر ہے۔ اب وقار تو وہاں کوئی تھا نہیں تو ملتا کیسے؟ کچھ ہی دیر میں انتہائی تربیت یافتہ اور بہترین انٹیلیجنس اور ہتھیاروں سے مسلح نمبر 1 افسران کو احساس ہوا کہ وہ غلط گھر میں گھس گئے ہیں اور جس گھر میں انہیں جانا تھا وہ رمیش کے گھر کے سامنے سڑک کی دوسری طرف ہے۔ فوراً ہی وہاں سے پسپائی اختیار کی گئی، لیکن عورتوں، بچوں کی نفسیات اور محلے میں ان کی عزت اور ساکھ کو جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا تھا۔ رمیش سنگھ نے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار کو خط لکھا کہ آئی ایس آئی اور رینجرز کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے ان کی چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کی ہے، لیکن باجوہ ڈاکٹرائن کے مرکزی ستون جنرل فیض کو ٹچ کرنے کی جرأت کس میں تھی؟ تو یہ جناب جنرل فیض کے دور کی صورتحال جو ہے وہ ابصار عالم صاحب نے بھی سنائی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ دیگر کیسز ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو فراڈ مقدمے میں جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود کی عدالت میں آج پیش کیا گیا۔ 1 دن کا جسمانی ریمانڈ ان کا دیا گیا تھا۔ تو فواد چودھری نے عدالت سے استدعا کی کچھ وقت دیا جائے، وکلا سے مشاورت کرنی ہے۔ وکیل صفائی قمر عنایت نے عدالت سے کہا کہ ہتھکڑی کھولنے کے لیے کل بھی کہا تھا لیکن کچھ نہیں کیا، آج کچھ کر دیں۔ کمرہ عدالت میں فواد چودھری کے وکلا اور اہل خانہ سے مشاورت ہوئی۔ فواد چودھری کے وکیل نے کہا کہ فیصل چودھری ایڈوکیٹ سے مشاورت کرنا ہے، فیصل چودھری ہائی کورٹ سے آ رہے ہیں، تھوڑا وقت دیا جائے۔ فواد چودھری خود دلائل دینا چاہتے ہیں، اس لیے فیصل چودھری سے مشاورت کریں گے۔ عدالت نے کہا کہ وکیل صفائی رش بن گیا ہے، جلدی کریں، اگر کہتے ہیں تو سب کو باہر نکال دیتا ہوں۔
وکیل صفائی نے کہا کہ باہر کا کوئی آدمی نہیں, ہم وکلا, فیملی اور میڈیا والے ہیں, جس پر سماعت میں 15 منٹ کا وقفہ کیا گیا. وقفے کے بعد دوبارہ سماعت پر فواد چودھری روسٹم پر آئے. فواد چودھری نے آج کے انگریزی اخبار ایکسپریس ٹریبیون کا یہ کارٹون جو ہے یہ عدالت کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ کارٹون عدالت دیکھ لے, یہ کیس ہے میرے خلاف. جس کیس میں گرفتار ہوں اس کا مدعی کہاں ہے, آج تک نظر نہیں آیا. اگر ڈرایا گیا تو وہ پولیس گارڈز ہوں گے, میرا تعلق نہیں. عدالت نے اخبار اپنے پاس رکھ لی. فواد چودھری نے کہا کہ اگر ریکوری کرنا ہے تو 5-7 ہزار روپے لے لیں, آپ کا آرڈر دیکھا اچھا تھا, یہی کہنا چاہتا ہوں. عدالت نے کہا کہ کیا اور کچھ کہنا ہے آپ نے. فواد چودھری نے کہا اور مزید کچھ نہیں کہنا. عدالت نے مزید جسمانی ریمانڈ ہوگا یا جوڈیشل دیا جائے گا, فیصلہ محفوظ کیا. 10 منٹ میں فیصلہ انہوں نے کہا ہم سنا دیں گے, اور بعد میں 14 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر فواد چودھری کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا. شیخ رشید صاحب بھی جناب آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شیخ راشد شفیق کی 9 مئی کے مقدمات میں عبوری ضمانت کی 18 نومبر تک توسیع کر دی, جبکہ 9 مئی کے مقدمات میں شیخ رشید کی ضمانت کل منظور ہوئی تھی. عدالت پیشی کے موقع پر صحافی کے سوال پر شیخ رشید نے جواب دیا کہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. بعد میں شیخ رشید نے اپنے بھتیجے شیخ راشد کو بھی میڈیا سے بات کرنے سے انکار کر دیا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہی شیخ رشید صاحب ہیں جو ایک زمانے میں مطلب میڈیا کی آنکھ کا تارا ہوا کرتے تھے, اور مطلب ایک دن میں 2 3 انٹرویوز جو ہے وہ دیا کرتے تھے. آخری انہوں نے ایک میرے خیال میں کوئی میڈیا ٹاک کی, اور آخری انہوں نے منیب فاروق صاحب کو جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا تھا. تو اب جو ہے وہ ٹوٹلی میڈیا کے سوالوں سے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں اور وہ جواب نہیں دینا چاہتے, جبکہ اب تو وہ چلہ بھی کاٹ کے آ گئے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ اب میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کیوں نہیں ہو رہا. تو دس از کوائٹ اسٹرینج. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر, سیشن کورٹ لاہور نے 9 مئی کو اشتعال انگیز ٹویٹ کیس میں خدیجہ شاہ کی ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. وہ فیصلہ سنا دیا گیا. خدیجہ شاہ کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے. اور اس کے علاوہ آج انصار عباسی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ پارٹی کسی ریاستی ادارے سے لڑنے نہیں جا رہی, اور سویلین بالادستی بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے ساتھ آئندہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا. پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن نے رابطہ کرنے پر پارٹی کے وکیل بیرسٹر گوہر خان کے اس بیانیے سے پارٹی کی دوری ظاہر کی کہ آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی سویلین بالادستی بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے ساتھ میدان میں اترے گی. بیرسٹر گوہر خان صاحب نے یہ بات جو ہے بیسیکلی جیو کے پروگرام میں کہی تھی کہ جی ہم لوگ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ جو ہے اگلا الیکشن لڑیں گے. رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کسی ادارے سے لڑائی نہیں چاہتی, ہم کسی ادارے سے لڑیں گے اور نہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر خان سے ان کے بیان کے حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ پارٹی میں کئی لوگوں نے اس بیان کی وجہ سے پریشانی کا اظہار کیا ہے. پی ٹی آئی پہلے ہی اپریل 2022 کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے کی وجہ سے پیدا ہونے والے منظرنامے کی وجہ سے مسائل کا سامنا کر رہی ہے, کیونکہ اسی وجہ سے 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اور اسی وجہ سے پارٹی کے لیے صورتحال تاریخ ہے. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علی محمد خان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے رؤوف حسن کے بیان کی تائید کی اور کہا کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے اور نہ کسی بھی سطح پر قیادت نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے کہ سویلین بالادستی بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ اختیار کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پارٹی الیکشن میں عمران خان کے اس عزم کے ساتھ میدان میں اترے گی کہ ملک کو ریاست مدینہ کے اصولوں کے تحت اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے. یہاں پہ جو اتنا کچھ ہو رہا ہے, مطلب آپ گوہر علی خان کے اس سارے بیان کے اوپر جو ہے پی ٹی آئی کے اندر تھرتلی مچ گئی ہے, تو وہاں پہ شہباز گل صاحب ادھر امریکہ میں بیٹھ کے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویلاگس کر رہے ہیں وہ آج بھی آپ کی پارٹی کے رہنما ہیں نا. آپ لوگوں نے تو کوئی اظہار لا تعلقی نہیں کیا, تو وہ تو ڈگاڈگ یہی کام کر رہے ہیں. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہاں کی جو پی ٹی آئی ہے اور امریکہ کی جو پی ٹی آئی ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان بن چکا ہے. بالکل وہی صورتحال چل رہی ہے. وہ کسی اور ڈگر پہ چل رہے ہیں, یہ کسی اور ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں. اب یا تو خاموش حمایت حاصل ہے پی ٹی آئی کی یہاں سے کہ ہاں جی ٹھیک ہے تسی باہر بیٹھے نا, تسی کم چک کے رکھو, اسی کچھ نہیں کہنا, ہم یہی کہیں گے کہ جی ہم تو بالکل کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جا رہے, ہم کچھ نہیں کر رہے, آپ اپنا کام جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں, آپ نے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا. اس کے علاوہ جناب لاہور ہائی کورٹ نے شاہدرہ میں پاکستان تحریک انصاف کو کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت دے دی ہے. جسٹس علی باقر نجفی نے اکمل خان کی درخواست پر سماعت کی. پی ٹی آئی نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کے حوالے سے لاہور کے علاقے شاہدرہ میں کارنر میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. عدالت کارنر میٹنگ کی اجازت دے اور پولیس کی سیکیورٹی بھی فراہم کرے, اور عدالت نے اس کے مطابق 19 نومبر کو یہ پارٹی میٹنگ کرنے کی جو ہے وہ اجازت ان کو دے دی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ تصویر یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ راولپنڈی ٹریفک پولیس نے جو ہے وہ یہ تصویر استعمال کی ہے. اینجلا میتھیوز
جو ابھی 2 دن پہلے جو بنگلہ دیش کے خلاف میچ تھا اور ٹائم آؤٹ کی وجہ سے جو ہے ان کو آؤٹ قرار دے دیا گیا تھا کیونکہ ان کا ہیلمٹ خراب ہو گیا تھا اور ان کو 2 منٹ سے زیادہ ٹائم ہو گیا تھا اور وہ کریز کے اوپر انہوں نے گارڈ نہیں لیا تھا آ کے, تو اس کی وجہ سے امپائر نے جو ہے ان کو آؤٹ قرار دے دیا تھا. تو ان کی تصویر استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ بڑا زبردست سلوگن جو ہے وہ شیئر کیا. انہوں نے کہا افسوس مگر ایک معیاری ہیلمٹ آپ کو ٹائم آؤٹ ہونے سے بچا سکتا ہے, موٹر سائیکل سوار کے لیے ہیلمٹ ضروری نہیں لازمی بھی ہے. ویری ایکسلنٹ میسج. میں جس نے بھی کریٹیوٹی دکھائی ہے نا بہت کمال کی ہے. مطلب ظاہری بات ہے آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے یہ موٹر سائیکل کے اوپر اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے, تو آپ کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے. موٹر سائیکل کے اوپر ہمیشہ ہیلمٹس پہننے چاہیے. مجھے سب سے زیادہ چڑ آئی وانٹ ٹو سے مجھے سب سے زیادہ چڑ ان موٹر سائیکل سواروں سے ہوتی ہے جو ایکچولی بیٹھے ہوتے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر اور ہیلمٹ جو ہے نا وہ اٹھا کے اپنے سامنے رکھا ہوتا ہے ٹینکی کے اوپر. پائن تو ٹینکی نہیں بچانی ایٹ ٹمٹما بچانا ہے اپنا. مطلب ٹینکی کے اوپر ہیلمٹ آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر آپ نے رکھا ہوا ہے اب یا تو تسی یہ کہو کہ تہاڈے بال بڑے گھٹ ہے بال خراب ہو جان گے, یا جڑے 4 ہے وہ 3 ہو جان گے, یا تو یہ اس بات کا آپ کو مسئلہ ہے. تو برائے مہربانی یہ اپنی ہیڈ انجریز سے بچیے اور ہیلمٹ جو ہے وہ ضرور پہنا کریں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.